سڑک کے اوپر چلتے ہوئے ایک نوجوان کی، بوڑھے کی، عورت کی، ہر کسی کی، کہ جناب یہ کسی یہودی کا فراڈ ہے جو مرنے پہ پیسے ملنے ہیں اس لیے لوگوں کو مار رہے ہیں، کرونا شرونا ہے کوئی نہیں. حضور اقدس جب وبا کے بارے میں حدیث موجود ہے تو وبا کے بارے میں یقین کیوں نہیں موجود؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بلال بھائی، میں تو سب سے پہلے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کتنا واضح ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، جس کا ترجمہ وہ شاعر نے کیا ہے، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے اپنی حالت جی خود نہیں بدلنے کے لیے ہم تیار ہیں. تو کیسے اب وہ، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کمال بات نہیں ہے. اب جب اللہ تعالیٰ کی بات کریں تو ہمارے دل میں بات آتی ہے کہ ایک ان پڑھ آدمی قرآن پڑھتا ہے، معافی کے ساتھ. جی اب یہ جو سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ہیں فیس بک پہ، جی یہ نالائق لوگ نہیں ہیں. اگر پڑھے لکھے لوگوں کا بھی یہ رویہ ہے، دیکھیں وہ پھر اصل میں یہ پڑھے لکھے ایسے ہیں کہ افلا یدبرون القرآن، یہ قرآن پہ تدبر نہیں کرتے، وہ تو اصول زندگی ہے. اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بلال بھائی، ایک طالب علم کی حیثیت سے، اگر ہم قرآن پاک میں بتایا ہوئے اصول زندگی سیکھ لیتے تو کرونا سے ہم بہت پہلے نجات پا جاتے. یہ وبائیں آتی ہیں، ہم اب نہیں سیکھنے، یہ آزمائشیں، وہی میں کہہ رہا ہوں، بڑی خوبصورت آپ بات کر رہے کہ ہم نہیں سیکھ رہے، ہم بدلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. یہ تو آیا تھا ہمارے اندر ایک تبدیلی پیدا کرنے کے لیے. اس شر میں بہت بڑی خیر تھی ہمارے لیے، تاکہ اس خیر کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی. اچھا میں نے قرآن حکیم میں یہ پڑھا ہے، مجھے اب یہ بتائیے کہ یہ واقعی صحیح ہے کہ خدا تعالیٰ کہتا ہے میں جب وبا بھیجتا ہوں، میں جب کیڑے بھیجتا ہوں، جس طرح کہ یہ پنجاب میں اور بلوچستان میں اور سندھ میں یہ جو ٹڈی دل کا جو حملہ ہوا ہے، یہ سارے اللہ میاں کے عذاب ہیں. اور اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم جھک کے میری توحید اور میری طرف مائل ہو تو میں تم پہ آسانی کر دوں گا. یقیناً یہ تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا مقام پر ارشاد فرمایا کہ ظہر الفساد. یقیناً یہی تو قرآن پاک کی دعوت تھی. اور یہ جو اللہ آزمائشیں بھیجتا ہے محض اس لیے کہ اپنے بندوں کو اپنی طرف لٹانا چاہتا ہے. لوٹ آؤ میری طرف، جو میں نے اصول زندگی تمہیں عطا کیے، انہی میں تمہاری کامیابی، انہی میں تمہاری فوز و فلاح، اسی میں تمہاری. بخاری صاحب، مذہب کو بھی ہم بیچ میں لے آئے، اللہ کو بھی ہم بیچ میں لے آئے، نبی کی ماننی کوئی نہیں اور اللہ کو بیچ میں ہم لے آئے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود فرمایا خذوا حذرکم، احتیاط کو لازم پکڑو. اللہ نے ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت قتل کرو، اپنے آپ کو مت مارو. ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ، یہ تیسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. فتوے کے طور پہ چاہوں گا کہ آپ اس پہ مجھے جواب دیجئے. فتویٰ تو نہیں ہو سکتا لیکن فتوے کے طور پہ ہرڈ امیونٹی ایک چیز ہے. ہرڈ امیونٹی کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ ساری دنیا، سارے ملک کے اندر ہونے دے بیماری، ہو کے خود ہی ٹھیک ہو جائے گی. جنہوں نے مرنا ہوگا مر جائیں گے، جنہوں نے ٹھیک ہونا ہوگا ہو جائیں گے. اس کو ہرڈ امیونٹی کہا گیا. بہت سے لوگوں نے یہ کیا ہے اور وہاں پہ جو مرنے کی تعداد ہے وہ بہت بڑی ہے. ایک اسلامی حکومت میں کیا عمر خطاب یہ فیصلہ کر لے کہ ہرڈ امیونٹی، جنہوں نے مرنا ہے مرن، جڑے بچ جان کے دیکھی جائے گی، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ مبارکہ یہ تھا، آپ نے تو اپنے ساتھیوں کی زندگی اللہ سے مانگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پہ کیا کہا تھا؟ اللہم ان تہلک ہذہ الصحابہ، اللہ مجھے یہ ان کی شہادت نہیں چاہیے. خیال رکھنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے اس کو پانی پلاؤ، اس کو زیادہ چاہیے، یہ خیال رکھنا ہے، یہ خیال رکھنا، اور دوسروں کی زندگی بچانا، دوسروں کی صحت کا خیال کرنا. اکثر لوگوں کو چھوڑ دیں ہرڈ امیونٹی پہ، آپ اس کو غیر اسلامی کہیں گے؟ بالکل یہ غیر اسلامی ہے اور اللہ اور رسول کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے. اور سائنس پہ عمل نہ کرنا یہ کہاں کا دین ہے؟ دین تو کہہ رہا ہے کہ بالکل جو چیزیں آپ کے لیے صحت کے لیے ضروری ہیں، آپ کے تحفظ کے لیے ضروری ہیں، آپ ان کو اپنائیں. دین یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ڈسٹنسنگ سمجھائیں اور یہ ہر خطبے کے اندر لوگوں کو پڑھائیں. یہ بھی ذمہ آپ اٹھائیں. بلال بھائی یقیناً آپ یقین جانیں، میں نے دیکھا ہے کہ مساجد، ائمہ کرام، علماء کرام، دینی زعماء نے واللہ اس حوالے سے جو ذمہ داریاں ادا کی ہیں، نہ تاجروں نے کی ہیں، کچھ نے نہیں کی، لیکن باقیوں نے تو کی نہیں ہے. یعنی سچی بات، علماء نے اس معاملے میں بالکل قوم کو مایوس نہیں کیا. دوسری بات یہ ہے کہ یقیناً یہ علماء نے پہلے بھی وضاحت کی ہے، آپ کے میڈیا کی وساطت سے بھی کی ہے، منبر و محراب سے بھی کی ہے. اب بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا اسوہ مبارکہ ہے. آپ نے کوڑی کو دیکھ کر کیا کیا تھا؟ فرمایا ارجع الی قومک قد بایعنک، کہ بھائی جاؤ وہیں سے. آپ نے اسے فاصلہ رکھا اور آپ نے حکم دیا فر من المجذوب کفرارک الاسد، جیسے شیر کو دیکھ کے فاصلہ اختیار کرتے ہو، بھاگ جاتے ہو،
اس طرح کوڑی متعدی مرد والے کو دیکھ کر اچھا کوڑی کا بھی کردار تھا. اس کی بیٹی نے حضرت عمر خطاب کے بعد کہا کہ میں چلی جاتی ہوں. اس نے کہا واپس چلی جا, اب عمر نہیں ہے. اس نے کہا عمر نے جس کے لیے حکم دیا تھا وہ تو رب موجود ہے. یقیناً اس کا بھی کردار جی یقیناً, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. تو یقیناً یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یعنی خود پیغام دیا ہے, ہاتھ نہ ملا کر. دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کہتے ہیں مسافہ کرنا سنت ہے. بھائی مسافہ کرنا سنت ہے, بوقت ضرورت مسافہ نہ کرنا وہ بھی سنت ہے. یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہے. تو یقیناً جو ابرار بات کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں جب ہی نہیں پائیں گا تو دوستی ختم. یقیناً کمال بات ہے. یقیناً یہ چیزیں میں نے اپنی آنکھوں سے خود مشاہدہ کی بلال بھائی, کہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لیکن میں اپنے تمام ناظرین کرام سے عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ متعدی مرض ہے, وبا ہے. اللہ اور رسول کی اس معاملے میں بڑی واضح دو ٹوک تعلیمات ہیں, ان کو اپنائیں, فاصلہ اختیار کریں, حتیٰ کہ نمازوں میں بھی فاصلہ اختیار کریں, اور خدا کے اور مسافہ کرنے سے گریز کریں.